تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ میں جنت کی لالچ یا دوزخ کے ڈر سے اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو حسد کریں گے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ہی ملے گا۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ ایک تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کہ یہ ایک غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اسی لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔